2010 سے بارشیں، سیلاب اور پھر 2022 میں بھی جو طوفانی بارشیں، سب یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اس کو ہینڈل کر چکی ہے. تو حکومت سندھ جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی اگر ہماری مدد درکار ہوگی کسی بھی صوبے کو، کیونکہ ہمارے پاس اس میں کافی ایکسپرٹیز الحمدللہ رہی ہیں، تو جہاں پہ مدد درکار ہوگی تو سندھ حکومت والنٹیئرلی جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی کسی بھی قسم کی، تو اپنے تمام ان صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے تمام ورکروں کو اور سب عہدیداروں کو کہا ہے کہ جی اس گھڑی میں جہاں پہ بھی امداد اور مدد کی ضرورت ہو تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی رہیں اور اپنے پبلک کے ساتھ بھی رہیں. اور گورنر پنجاب اس وقت جو ہے وہ مختلف علاقوں کے مسلسل دورے بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جہاں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری کہیں بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم والنٹری تیار ہیں. خیر اس صورتحال میں یہ جیسے کلائمیٹ چینج ہے، خدا نخواستہ اگر سندھ میں بھی بڑے اسپیل آئے تو حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے مختلف اوقات میں میٹنگ کرتے رہے ہیں کمشنرز کے ساتھ، ڈی سیز کے ساتھ، میئرز کے ساتھ، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کے ساتھ، اور سب کی سب ٹیمز جو ہیں گورنمنٹ کی وہ ہر علاقے میں موجود ہے. مشینری موجود ہے، پی ڈی ایم اے کی مشینری موجود ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی صورتحال اگر ہوئی خدا نخواستہ تو پوری انتظامیہ الرٹ ہے، ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو بھی الرٹ ہیں اور سب لوگ جو ہے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں. سیکنڈ جو مین ایشو ہے وہ جو ریسنٹلی بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ سب اس افسوسناک واقعے کی ہم نے شدید مذمت بھی کی اور یہی کہا کہ جو بھی اس میں شامل لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے یا جن لوگوں نے ان معصوم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور اس پہ پوری جو پیپلز پارٹی ہے اس کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ جو ہے آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے. اور یہ آنر کلنگ کے نام پہ جس طریقے کا یہ ایک بروٹل انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. دوسری ریسنٹلی ابھی سینٹ کی الیکشن ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے پاکستان میں سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہو کر سامنے آئی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مثبت پالیٹکس کے ساتھ ان تمام جو ہے پلیٹ فارمز پر آئینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرتی رہے گی. اور پیپلز پارٹی واحد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو کہ آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم نظام کو بہتر کریں اور پازیٹیو چیزیں ہوں جس سے پبلک کو ریلیف مل سکے. کل آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے ایک نیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے ایک ایونٹ ہوا جس میں چیف منسٹر صاحب چیف گیسٹ تھے. عوام کے لیے جو ہے کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اب ون ونڈو آپریشن، ریڈ ٹیپزم کو بالکل ختم کر کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جس نے بھی کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، پوری دنیا میں ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں، بزنس لائسنس ہوتے ہیں، اس کو بہت آسان کیا گیا ہے کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آن لائن وہ پلیٹ فارمز دیے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے بزنس کی اور انٹرنیشنل انویسٹرز بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ کوشن موجود ہے کاروبار کے لیے. تو ہم اپنے ملک اور پورے پاکستان کا جو بزنس ہب ہے وہ کراچی ہے اور صوبہ سندھ میں بہت زیادہ کاروبار کی وہ اپرچونٹیز موجود ہیں. تو حکومت سندھ جو ہے وہ اس طرح کی اپرچونٹیز کو انکریج کر رہی ہے کہ جس نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کو مختلف سرکاری آفیسز میں جو ہے وہ دھکے نہ کھانے پڑیں اور وہ آن لائن ہی اپنے ٹریڈ لائسنسز لیں اور وہ جلد ہی اپنا کاروبار شروع کر سکیں جس سے ان کے کاروبار میں بھی بہتری ہے اور پھر اس سے جاب اپرچونٹیز بھی کلیئر ہوں. ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ایک لیاری میں ایک بلڈنگ گری اور اس سے پہلے بھی کمیٹیز موجود تھیں، پھر اس کے علاوہ کے بعد سخت ایکشن لیا گیا اور اس ایکشن کے بعد جو ہے جو 61 بلڈنگز
جو کہ ولنریبل تھی، ان بلڈنگس کافی خالی کروائی گئی ہیں، اور جو ٹوٹل جو اس وقت ویکیٹ کرائی گئی ہے 61 میں سے 59 بلڈنگز جو ہیں، 59 بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کرائی گئی ہیں. اور اس میں میرے پاس فوٹیجز بھی ہیں پھر کہ کچھ بلڈنگز میں جن میں لوگ موجود تھے ان کو جو ہے ہم نے پھر ان کو ایویکویٹ کیا ہے. 315 جو ہے فیملیز ان سے وہ بلڈنگ خالی کروائی گئی ہیں. کچھ 437 فلیٹس تھے وہ خالی ہوئے ہیں. 311 شاپس جو ہیں وہ خالی کروائی گئی ہیں. اور اس میں جو ہے جو کچھ لوگ پگڑی پہ تھے، کچھ لوگ مالکانہ حقوق پہ تھے، کچھ کرائے پہ تھے، تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ فوٹیجز ہیں جو کہ بھی جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں جس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیمولش کر رہی ہے. ساری فوٹیجز ہیں موجود، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے کیمراز کے ذریعے، کہ حکومت سندھ نے ایک میگا آپریشن پورے سندھ بھر میں شروع کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے جو وہ بلڈنگز جن کی حالت خستہ حالت ہے ان کو خالی کروائیں. اور اس میں پروگرام نے کہا کہ اگر کوئی کرایہ دار ہے تو اس کو 6 مہینے کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ کرایہ بھی فراہم کرے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے رہیں، کیوں ہمیں لوگوں کی مجبوری کا اندازہ ہے. تو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ٹیننٹ ہیں بیچارے جنہوں نے کرائے دیے ہوئے ہیں، اب وہ مخدوش بلڈنگوں میں تھے، ان کو اب خالی کروائے تو ان کے لیے ایک چھت جو ہے وہ بہت بڑا ایک پرابلم ہوگا کہ کہاں وہ شفٹ ہوں. تو کچھ لوگ جو والنٹیرلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے، لیکن جو لوگ بھی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کرایہ دے چکے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کرایہ کے پیسے نہیں ہیں، تو 6 ماہ کے لیے حکومت سندھ نے ان کو رینٹس بھی دیے ہیں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اسی ویسینٹی میں جا کے رہ سکیں. تو حکومت سندھ کی جانب سے یہ مین ایکشنز جو تھے وہ کیے گئے ہیں. اور ابھی جو ایک اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ، اور یہ تو 61 بلڈنگ جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی، جو بلڈنگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے اس میں بھی ہم عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کہ آپ کو انفارمیشنز ہیں کہ کوئی بلڈنگ اس طرح کی ہیں جو غلط جن کی حالت مخدوش ہے، تو آپ حکومت کو آگاہ کریں. اور جو انلیگل کنسٹرکشن خاص طور پہ ہوئی ہیں جس میں لوگوں کے پاس گراؤنڈ پلس 3 یا 4 یا 6 کی پرمیشن تھی، وہ اس سے اوپر گئے اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ ان کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف FIRs بھی کاٹی جا رہی ہیں اور ان کی اونرشپ بھی کینسل کی جا رہی ہے. اور جہاں جہاں پہ ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے، کیونکہ یہ وائلیشن کر کے اپنے وہ کاروبار کے لیے تو وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں قیمتی جانوں کو بھی وہ جو ہے وہ اسٹیک پہ ڈال رہے ہیں، جس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اس وقت کراچی میں میگا پروجیکٹس جاری ہیں. شاہراہ بھٹو کا فیز 1 اور فیز 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے. فیز 3 جو ہے وہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. جو یلو لائن BRT میں جام صادق برج ہے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگست میں اس کو پبلک کے لیے کھول رہے ہیں وہ برج کو. تو اگلے ماہ ہی وہ برج کھل جائے گی جام صادق برج، جس سے ٹریفک کے فلو کو بہتری ہوگی اور جہاں سے جو لوگ کورنگی وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی سفری سہولیات بہتر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن BRT کی جو چیلنجز تھے اس میں بھی ابھی ایک یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ امیڈیٹلی کوریڈور کو ہم دسمبر تک کھول دیں پبلک کے لیے. تو جو یونیورسٹی روڈ پہ جو سب سے بڑے میں بڑا اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ، کیونکہ ابھی تو BRT بننی ہے اور اس کے جو ہے اسٹیشنز بھی بننے ہیں، بس ڈیپوز بھی بننے ہیں، ان میں کچھ پوزیشنز کے ایشوز سے وہ ہم نے کافی ریزالو کروا دیے ہیں. لیکن جو مین کوریڈور جس وجہ سے پبلک کو نیوسنس پیدا ہوئی ہے، وہ ہماری کوشش ہے کہ دسمبر تک جو وہ اس کو ہم کھول دیں پبلک کے لیے. اس میں 1.5 کلومیٹر کا ایک ہے جہاں پہ K4 کی آگمنٹیشن ہونی ہے، K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے. وہ جب تک واٹر بورڈ ہمیں وہ لائن ڈال کے نہیں دے سکتا تو اس کو ہم 100% نہیں کھول سکتے. صرف وہ ایک چیلنج ہے، اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انتظامیہ سے، واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے بھی اور جو K4 کی جو انتظامیہ ان سے بھی، کہ آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں. اور وہ جیسے کمپلیٹ کریں گے تو ہم کوریڈور پبلک کے لیے کھول دیں گے دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ پھر جو مین چیلنج ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو ٹریفک میں کی روانی میں متاثر ہو رہی ہے یا لوگوں کو گھروں میں آنے جانے کا مسئلہ ہے، تو وہ ہمارے لیے ریزالو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہب کا پائپ لائن جو ہے اس کا بھی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ KWSP کے بعد جو ہے وہ پانی وہاں کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. K4 پہ چیف منسٹر صاحب نے ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں کہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ مین ایشوز جو ہیں
اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کراچی کے شہریوں کو سہولت مل سکے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ کل عدالتوں نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ فیصلے دیے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں آئی ہیں 9 مئی. اس کا مطلب ہے عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان رہنماؤں نے 9 مئی کا واقعہ کرایا. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں جی آنیسٹلی اسپیکنگ کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو کوئی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں, ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کہنے پہ جو ہے وہ ملک کی اہم مقامات پہ حملے کریں, یا آپ لوگ جا کے بسوں کو آگ لگائیں, یا آپ ایمبولینسز کو آگ لگائیں, یا آپ ریڈیو پاکستان کو آگ لگائیں, یا آپ جا کے بسوں کو اور یہ جو وہاں پہ املاک ہیں ایدی کی ایمبولینسز کو آپ آگ لگائیں. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں نے, جن لوگوں نے یہ جتھوں کی سربراہی کی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نظر آتش کیا, تو یہ ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو سکے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ماسٹر مائنڈ کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیڈر جو خود تو بیٹھا ہوا تھا ڈرائنگ روموں میں اور اس نے اپنے بچے ملک سے باہر رکھے ہوئے تھے, اور اس نے قوم کے بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ راغب کیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی. تو یہ انتشار کی سیاست, دہشت گردی کی سیاست, یہ سیاست نہیں کہا جا سکتا, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. صاحب یہ بتائے گا کہ 9 مئی میں جن رہنماؤں نے معافیا مانگی, آج ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معافیا نہیں مانگی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ بھی اس جرم میں شریک, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ نام لے لیں کس نے معافی مانگی بھائی, بہت سارے مجھے نہیں پتا. یہ میرے لیے خبر ہے, لیکن خیر جس نے بھی جرم کیا ہے نا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. آپ کیا فری فار آل کر دو کہ کل کو خدا نہ خدا کسی واقعے میں پورے ملک کو آپ آگ لگا دو؟ معصوم لوگوں کو جو ہے ان کی جن کے لیے حکومتیں کس طرح چیزیں بیٹھ کے بناتی ہے, اس کو آپ ان ساری چیزوں کو آپ آگ لگا دو. عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ پیپلز بس سروس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا, اس کے گھر کو آپ نظر آتش کر دیا, تو اس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ تو آپ اس طرح فری فار آل تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے سرکاری املاک کو آگ لگاتے جاؤ اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. یس آپ کا, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات, ابھی تو ایک سزا اور آنی باقی جس کو میں سمجھتا ہوں, جن لوگوں نے زمان پارک سے پولیس والوں پر پیٹرول بمپ سے حملے کیے, مطلب کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں؟ کیا پولیس والے کسی کی اولاد نہیں ہیں, کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کسی کی جان چلی جاتی تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا. تو جو لوگ دہشت گردی کی بات کریں گے, ڈیفینیٹلی ریاست کا کام ہے کہ اپنی دہشت گردی کا جواب جو ہے وہ اپنے قانونی طریقے سے اس کا دے, اور قانون میں وہ سزائیں موجود ہیں, اور ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے ابھی ہائر کورٹس موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو کوئی حوصلہ کوئی ہائی کورٹ سے بری ہو جائے, حوصلہ اگر ہائی کورٹ میں کسی کو برقرار رہی تو وہ سپریم کورٹ سے بری ہو جائے. اگر سپریم کورٹ بھی وہ سزائیں برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ مجرم ہیں, ان لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں. یہ بتا دیجیے گا, کوئی سروے کیا گیا اس شہر میں کتنی عمارتیں غیر قانونی ہیں, اور یہ جو عمارتیں جن پر چھتیں ڈالی جاتی ہیں یہ تو ایس پی سی اے کے افسر خود ڈلواتے تھے, تو کیا قائم ہوا ہے کتنے افسر اس سے ملوث تھے اور ان کے خلاف آپ کیا کارروائی؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شہر میں اس طرح کی انکروچمنٹیں ہوئی ہیں, اور اس کو بھی میں انکروچمنٹ کے زمرے میں لے آؤں گا کہ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ پلس 3 کی پرمیشن تھی اور آپ اگر 4 آپ منزل اور لے گئے تو آپ نے جو ہے وہ انکروچمنٹ کی. یس, اس ادوار میں جتنے بھی افسران تھے جن کے دور میں ہوئی ہیں, اسی لیے جو ایف آئی آر حکومت کی جانب سے کاٹی گئی ہے اس میں اس ادوار کے تمام افسران کو نامینیٹ کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ سٹنگ آفیسرز جو کہ بڑے بڑے گریڈوں میں موجود تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, اور بڑے بڑے افسران جن کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, کچھ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو یہ حکومت کا ایکشن ہی تھا, کیونکہ قیمتی جان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, ایک بھی قیمتی, یہ تو 27 لوگ بیچارے جو ہے وہ مارے گئے, لیکن کوئی ایک بھی قیمتی جان جاتی ہے تو وہ اس میں قصوروار کا تعین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں سروے کی بات ہے, سروے اس وقت چل رہے ہیں,
بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ بغیر نقشوں کے کنسٹرکشن ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں نے کہا کہ ہم 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک کیٹیگری جو وہ بلڈنگ جو کہ مخدوش ہے اس کو تو ہم لوگ خالی کروا کے گرا رہے ہیں. ایک جنہوں نے وائلیشن کی ہے تو وائلیشن کرنے پہ ہم وہ جہاں تک کی وائلیشن وہ توڑ رہے ہیں. ہم پوری کی پوری بلڈنگ نہیں گرا رہے ہیں. جو آپ کو تصویریں آپ کو دکھائی گئی اس میں اگر کہیں پہ 3 منزلیں غلط بنی ہے, 1 منزل اوپر غلط بنی ہے تو اس 1 منزل کو ہم توڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی بات ہے, تو ہم اس منزل کو توڑ رہے ہیں اور پھر جہاں پہ وائلیشن ہے تو وہ بلڈنگ کو ہم سیل بھی کر رہے ہیں اور ان بلڈرز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی طور پر کیفر قضا تک ان کو پہنچایا جائے تاکہ وہ مزید اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں جس سے پبلک کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑے. جی قاضی صاحب. بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے نقصان ماضی میں بھی دیکھا اور سی ایم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو رین کا نیچرل واٹر فلو ہے اس کی راہ میں جیسے کیریکل سوسائٹی ایئر فورس کی, آرمی کی, ڈیفینس کی, اس سمیت نجی سوسائٹیوں نے بھی بنا دی گئی ہے. اچھا نیچرل فلو اور اس میں ہم نے دیکھا ڈی ایچ اے اسلام آباد میں واقع ہوا وہ بھی انہیں کی بنائے گی, اس کے خلاف تو کوئی ایکشن کیونکہ نیچرل فلو واٹر ہے اس میں پانی آئے گا کیس تو وہ جو بھی ہوگا سامنے نقصان ہوگا. سیکنڈ سر ایم کیو ایم کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے نیچے زمین سے زمین کھینچنے والی اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ اچھا 2 باتیں جہاں آپ نے پہلے بات کی. دیکھیں جی جو نیچرل فلوز ہے نا, آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ کورنگی کاسبے جو ہے اس پہ بھی برج بن رہی ہے کیونکہ نیچرل فلوز میں انکروچمنٹس تھیں اور یہ جو ایک کہتے ہیں کہ دریا کے پیٹ میں جو ہم بلڈنگز بناتے ہیں یا اس طرح کے انکروچمنٹ ہیں وہ غلط ہے. جہاں پر بھی پانی کے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سرکاری بلڈنگ جو ہیں وہ نالوں پہ بنی ہوئی تھی. اچھا آپ کے کچھ اخباروں کے دفاتر جو ہیں میڈیا ہاؤسز وہ بھی بنے ہوئے ہیں نالوں میں, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ اور اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا پرابلم مجھے ہوتا ہے کہ میں بتا سرکاری دفتر تو اب آپ جب پانی کو اپنا نیچرل فلو نہیں دیں گے تو ظاہر پرابلم ہوگی. تو ہر ادارے کا کام ہے, آپ نے مختلف اداروں کے نام لے لیے, ہر ادارے کا کام ہے ہر ایک ہماری جو جوریڈکشن میں ہمارے پاس جس طرح کے انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں, باقی جن کی جوریڈکشن میں آ رہی ہیں وہ اس کو ختم کریں, سب ختم ہونا چاہیے. جب آپ کے ایم کیو ایم کی بات کی, دیکھیں ایم کیو ایم سیاسی طور پر آپ کو سب کو پتا ہے اور یہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ ایم کیو ایم سیاسی طور پہ آج کہاں کھڑی ہے سب کو پتا ہے. ایم کیو ایم کی عوام میں ریئل پذیرائی کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. اب ایم کیو ایم اس وقت ایک کام پہ چلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ ان کو پتا ہے جی کہ پذیرائی ان کو مل نہیں رہی ہے, ریسپانس مل نہیں رہا, جتنے بیانات دے رہے ہیں پبلک ان کو ریسپانس دے نہیں رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی ہمارے پاس ہمدردی آئے. اب اس کے لیے کبھی وہ اجرک کی پلیٹ پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے لسانی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کوئی نفرت انگیز سیاست کریں. اب نفرت انگیز سیاست کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نفرت انگیز بات کریں اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نفرت انگیز جواب آئے, اور جب نفرت انگیز جواب آئے گا تو ہماری کچھ ہمدردیاں بڑھیں گی. اگر میں کسی کو برا بلا بولوں گا تو مجھے جب جواب میں مجھے برا بلا بولے گا تو شاید وہ کچھ اور لوگ بھی برا ماننا شروع کر دیں. تو اس کا ہم نے یہ جو میں نے سولوشن جو ہمیشہ اپنے لیے نکالا ہے کہ ایم کیو ایم کی کافی چیزوں کو میں اگنور کرتا ہوں کیونکہ میں ان کے کہنے پہ ان کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہتا, کیونکہ اصل میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, زمینی حقائق بالکل میرے حساب سے وہ فارغ ہو چکی ہے. اب اس میں اگر وہ جان بوجھ کر نفرت انگیز سیاست کریں گے, نفرت انگیز بیانات دیں گے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم بھی نفرت انگیز بیان دیں گے, وہ نہیں دیں گے. فاروق ستار صاحب نے ریسنٹلی نفرت انگیز بات کی, اس سے پہلے ایک اور صاحب ہیں جو کبھی کبھی جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, آفاق احمد صاحب, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ لوگ کھڑے کہاں ہیں؟ اور پھر وہی آفاق احمد صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی اناؤنس کی تھی, پھر آپ نے دیکھا کہ آخری رات کو خود واپس ہو گئے. تو ان لوگوں کو عوام کو پہچاننا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. آپ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ یس, آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں, وہ آپ کے لیے خیر خواہی ہے. آپ کے لیے روزگار کے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, آپ کو سوک جو ہے فیسلٹیز دی جائیں, یہ آپ کے خیر خواہی, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں پبلک کے جو گریونس ایشوز ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ کسی آئیڈیل معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس چیلنجز بھی ہیں اور ایشوز بھی ہیں. ہر ایشو کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے منطق یا کوئی نہ کوئی چیلنجز ہیں. کراچی کی جو صورتحال ہے, کراچی کا جو اصلی کراچی تھا, جو 1940 میں, 1950 میں, 1960 میں,
70 तक, 75 तक, 80 तक बेहतर था। फिर 86 के बाद जो कराची बना, फिर कराची का जो नक्शा तब्दील किया गया, कराची के इदारों को जिस तरीके से एक कंट्रोवर्शियल किया गया, अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि जब बीच में ऑपरेशन हुआ तो जो टेररिस्ट गिरफ्तार होता था तो या तो कभी केएमसी का मुलाजिम निकलता था, या वाटर बोर्ड का मुलाजिम निकलता था, या कोई ऐसा मेंबर होता था, बड़े बड़े नाम थे जो कि एक टाइम पे 4-4 जगहों से तनख्वाहें भी ले रहे थे। तो उन्होंने किस तरीके से इदारों को बिठाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर चीज़ है, जब आप बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हो ना तो उसको ठीक करने में वक्त लगता है। तो वो वक्त उस ट्रांजिशन पीरियड से हम गुजर रहे हैं ताकि चीज़ों को वापस रीवैम्प कर सकें और अपने पैरों पे खड़ा कर सकें तमाम अपने इदारों को, उस पर हम कोशिश करें। तो एमक्यूएम के विकेट पे मुझे नहीं खेलना, और उनको जो कहना है कह दें, नफरत अंगेज बात करेंगे, हम एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। हाँ, अगर वो पब्लिक इशूज़ पे एमक्यूएम बात करेगी, यस, उसको हम एड्रेस करेंगे। अगर एमक्यूएम कोई सीरियस ग्रीवेंस लेकर आएगी, हम उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर एमक्यूएम ये चाहेगी कि जी हम उनकी विकेट पे खेलें और हम भी लिसानी बात करें, हम भी नफरत अंगेज बात करें, तो जी हमें ना कोई नफरत अंगेज बात करनी है, ना हमें उस सोच में जाना है जो कि एमक्यूएम के कायद किस दौर में नफरत अंगेज बातें करके उन्होंने एक अपनी सियासत का आगाज किया। कराची की दीवारें भी सबके सामने थी कि दीवारों पे क्या लिखा होता था, कौन से स्लोगन्स लिखे होते थे, कौन से हथियारों की तस्वीरें छपी होती थी। वो उस सियासत में हमें नहीं आना। अभी एमक्यूएम ने अपने कायद को तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी उस तर्ज सियासत को नहीं छोड़ा। अब वो तर्ज सियासत वही रोकने की कोशिश करेंगे, हम फिर कोई नफरत अंगेज बात करें, फिर लिसानी बात करें, फिर कोई खुदा ना खास्ता हड़तालें हो, फिर कोई हंगामे हो, वो अपने नहीं करने देना उनको। हाँ, अगर उनका कोई भी शख्स इस तरह की हरकत करेगा तो उसको कानून सही तरीके से उसको निपटेगा। बाकी बयानात और उस तरह की सियासत पे हमें इंगेज नहीं होना। और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो एमक्यूएम की बात को इग्नोर कर रहा है, इस तरह की नफरत अंगेज बात को, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी जमाल साहब। पीपल्स पार्टी के माजी में सेनेटर रहे, सदर मुमलिकत के करीबी शख्स रहे, मोहतरमा के दौर में बड़ी वैल्यू थी कि यूसुफ शाहीन सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, अदीब हैं, 2-3 अखबारात के मालिक रहे हैं। आजकल वो बड़ी कसम खुर्सी में उनकी ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, उनका यहाँ दफ्तर या जो बंगलो था उस पर कब्जा हुआ है। पीपल्स पार्टी का करीबी अहम थिंक टैंक का बंदा रहा है, तो चूँकि आप हुकूमत सिंध हैं उनके लिए जमाल साहब, मैं समझ गया सवाल। मेरे लिए ये न्यूज़ है जो आपने मुझे बताई, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं आपसे डिटेल ले लेता हूँ। और कहीं पे भी अगर यूसुफ शाहीन साहब के साथ कोई ज्यादती हो रही होगी तो मैं आपको गारंटी के तौर पे बता रहा हूँ कि पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी सिंध हुकूमत, सिर्फ उनके साथ नहीं किसी के साथ भी हो रही होगी तो उसके साथ, मजलूम के साथ खड़ी होगी, अगर उनके साथ किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो रही है। जी 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 मैं बता, ऑलरेडी ऐसा नहीं कि कोई भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑफिसर जाके कोई बिल्डिंग खाली करवा दे, बोल दे ये मखसूस इमारत है। एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर्स भी शामिल हैं। उस कमेटी में जो आपने कहा कि बिल्डर्स ये करवाएं, तो बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम आबाद है, आबाद के नुमाइंदे भी शामिल हैं कि जेन्युइनली अगर कोई बिल्डिंग खस्ता हालत में है तो उसको खाली करवाना है, या अगर उसकी कोई मंजिलें तोड़नी है तो उसके आबाद का नुमाइंदा शामिल है। अब उसमें अगर कोई बिल्डर की मनमानी नहीं चल सकती, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मेंबर्स हैं आपके, और भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, तो प्योरली मेरिट होगा। लेकिन इसके बावजूद कोई इतना बासर है कि किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, तो प्लीज़ आप मीडिया आज़ाद हैं, आप हमें बताएं, एसबी से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब को बताएं, चीफ मिनिस्टर साहब को कंप्लेन करें, उस पर 100% एक्शन होगा। किसी भी के साथ नाजायज़ी जो है इंशाल्लाह वो नहीं होने देंगे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानून में तरमीम होना थी, काबीना ने भी और इंक्वायरी कमेटी ने भी सिलसिले में सिफारिशात की थी, वो मामला कहाँ तक पहुंचा? देखिए जी, बिल्कुल अब बात सही है कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें पुराने कवानीन के हवाले से चल रही हैं और उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। अब डेफिनेटली हमारा जुम्मे से सिंध असम्बली का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो कुछ ये कवानीन, कुछ और कवानीन हैं, तो जहाँ जहाँ पे इस वक्त चेंजेस हैं प्रपोज, वो उसको हम देख रहे हैं। इसलिए होती है वालों की कि आप लोग सिर्फ एक बिल्डिंग का छोटा सा तोड़ के छोड़ देते हैं, फिर दोबारा जब वो मामला ठंडा था दोबारा तैनात वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो इस दफा भी यही कर रहे हैं कि बिल्डिंगों को मामूली तौर पर तोड़ेंगे, जैसे माजिद शादी हाल के खिलाफ आपने भी कहा है कि फिर दोबारा बन गए,
तो कोई प्रॉपर इसका वो करने जा रहे हैं कि बिल्कुल ही वो बिल्डिंग का जो फ्लोर है खत्म कर दे या हल्का सा कोई कट मारना छोड़ दे? देखिए जी, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ आपको, ये नहीं हो रहा कि जी, मैंने कहा जहाँ पे जितनी इंक्रोचमेंट उतनी इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, कि जहाँ क्योंकि काफ़ी जगहों पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी, लेकिन जहाँ पे कोई बहुत बड़ी वायलेशन है ना, उसमें बिल्डर के खिलाफ एफआईआर भी काटी जा रही है। तो ये तो हो नहीं सकता कि जी बिल्डर साहब जो है वो एफआईआर भी काटें, फिर कोर्टों में जाए, फिर दोबारा वही काम करें, फिर तो वो नहीं करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से 20 बिल्डिंग को जो है ना उन्होंने गुलिस्तान दौर में जो है वो मखसूस करार दिया है। आप क्या इस सिलसिले में आबाद के ऊपर कोई दबाव डालें ताकि उनको ठीक करें, उनको गुलिस्तान मरम्मत करें? क्या देखिए जी, मैंने खुद मीडिया में देखा है कि सिर्फ हम नहीं, कैंटोनमेंट वाले खुद भी कर रहे हैं। कैंटोनमेंट वाले जो है वो खुद भी इस तरह की इमारतों को गिरा रहे हैं, वो भी उसको नोटिस दे रहे हैं। तो पूरी सारी इंतजामिया जितनी भी है, चाहे वो KMC के अंडर आती है एरियाज़, या DMCs के अंडर आ रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के अंडर आ रहे हैं, या किसी कैंटोनमेंट के अंडर आ रहे हैं, हर ये एक्शन जो है ऑपरेशन ये सारे इदारे मिलकर कर रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी जुरिडिक्शन में कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यही हल है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, ये आपको सिंध के देही इलाकों में भी इस तरह काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, हैदराबाद शहर में भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, उन सब पर एक्शन जो है पैरेलल चल रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि हम किसी नुकसान को होने से बच जाएं। थैंक यू जी, शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।